ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، ہر قسم تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لائق و زیبا ہیں، جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا پالنہار ہے، اور ہم سب کے بے شمار گناہوں معصیتوں کے باوجود بھی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی شفقتیں ہم پر نشاور رہتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً آخری رہبر، آخری رہنما، جن کے قلب اطہر پر رب العالمین نے قرآن جیسے عظیم الشان کتاب کا نزول فرمایا، جن کو رب العالمین نے امام الانبیاء، خاتم النبیین جیسے خطابات عطا فرمائے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حضرات، آج خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک، جس موضوع کے تحت گفتگو کی جائے گی وہ ہے قرض کی فضیلت، اس کے احکام و مسائل۔ اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ حضرات، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر کسی سے جوڑ کر کے رکھا ہے۔ ہر انسان کی ضرورت ایک دوسرے سے وابستہ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ ایک شہر کی ضرورتیں دوسرے بڑے شہروں سے جڑی ہوئی ہے، گاؤں کی ضرورتیں بڑی سٹی سے جڑی ہوئی ہے۔ ملکی سطح پر ایک ملک دوسرے ملک سے بہت ساری ضرورتیں وابستہ ہیں، بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے بنا پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ ایک ملک کو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے ملک میں نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دوسرے ممالکوں سے وہاں پہنچاتا ہے۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کا بہترین نظام ہے۔ دنیا کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ حضرت، ان نظاموں میں ایک معاملہ ہے، ایک معاملات ہے، وہ ہے لین دین کا معاملہ، آپس میں کسی چیز کا تبادلہ کرنا۔ وہ شخصی طور پر انسان ایک دوسرے سے کرتا ہے، اور شہری طور پر ایک دوسرے سے کیا جاتا ہے، اور ملکی سطح پر بھی کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے بڑا معاملہ ہے لین دین کا معاملہ۔
ظاہر سی بات ہے انسان لین دین کرتا ہے ایک دوسرے سے، اس میں انسان پیسوں کا، روپیے کا، کرنسی کا، ڈالر کا ایک دوسرے سے تبادلہ کرتا ہے، دیتا اور لیتا ہے. تو انسان سے اس میں قرضہ لینا اور دینا دونوں چیزیں ثابت ہیں، اور انسان سے یہ چیزیں صادر ہوتی رہتی ہے، انسان اس کا شکار ہوتا ہے، ضرورت پڑتی ہے انسان کی. اسی طریقے سے قرضہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیتا ہے. بس اوقات کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کو لکھ لیتے ہیں یا محفوظ کر لیتے ہیں، بلکہ قرآن کی روح سے قرضہ یا پیسے کا لین دین معاملات کرتے ہوئے اس کو کتابی شکل دینی چاہیے اور اس کو لکھنا چاہیے یادداشت کے طور پر. معاملات میں شریعت نے بہت مضبوط اور مستحکم انداز میں شریعت نے گفتگو کی ہے، معاملات کے معاملے میں، تجارت لین دین کاروبار کے معاملے میں. اس میں ایک چیز ہے قرض. قرض کے معنی کیا ہوتے ہیں پہلے ہم لوگ سمجھتے ہیں. قرضہ یقرض قرضا ضربا یضرب کے وزن پر ہے. جس کے معنی ہوتے ہیں، قرض کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، الانقطاع. انقطاع کاٹنے کے معنی میں ہوتا ہے، قرض کے معنی ہوتے ہیں انقطاع کاٹنا. فقہا کے نزدیک قرض سے مراد کسی چیز کا اس شرط پر دینا کہ اس چیز کا بدل متعین تاریخ میں یا متعین ڈیٹ میں واپس کیا جانا چاہیے. قرض اس کے بدل میں وہ چیز اس کو ملنا چاہیے، صرف جتنی دی گئی ہے اتنی ہی ملنا چاہیے، زیادہ بڑھا کر کے نہیں. زیادہ بڑھا کر کے لیں گے تو پھر وہ انٹرسٹ اور سود ہو جائے گا. جتنی چیز دی گئی ہے اسی کے برابر اس کو وہ چیز ملنا چاہیے. قرض کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ صاحب نصاب یا مالدار انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، صاحب مال والا ہے، وہ انسان اپنے مال میں سے ایک حصہ کاٹ کر کے، قرض کا میں نے بتایا نا، قرض کے معنی ہوتا ہے انقطاع کاٹنا، تو اپنے مال میں سے ایک حصہ کاٹ کر کے مقروض کو، قرض مانگنے والے کو دے دیتا ہے. اور شریعت میں، اسلام نے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ اور ہمدردی کرنے کا حکم دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے تو اس مال کے ذریعے آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں، اس مال کو تعلیم پر خرچ کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، اور اس مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کا معاملہ کریں. اگر اللہ پاک نے آپ کو زیادہ مال عطا فرمایا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کریں، رحم کا معاملہ کریں، جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اس مال کے ذریعے دین کی خدمت میں اس مال کو صرف کریں. اگر اللہ پاک نے آپ کو مال نوازا ہے، رکھا ہے، جمع ہے، رکھا رہ جائے گا، آپ چلے جائیں گے چار کاندھوں پر، سب کا سب رکھا رہے گا. کیا پتا اولادیں خرچ کریں، اولادیں اچھے انداز میں اس کو استعمال کریں نہ کریں، کوئی پتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقدار بنایا، اس مال کو آپ اچھے انداز میں اور اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دیں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں. یہ اس مال کا صحیح استعمال ہوگا. قرض کا لین دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 درہم قرضہ لیا. کتنا؟ 40,000 درہم قرضہ لیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال میں آیا تو وہ قرضہ اللہ کے نبی نے واپس کرنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ واپس کیا اور دعا دی، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک فاذا جاء السلف الحمد والادا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، اور قرضے کا بدلہ یہ ہے کہ قرضہ دینے والے کی تعریف کی جائے اور والادا، اور اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے. بس یہی بدلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. اگر آپ کو کوئی قرضہ دیتا ہے اور آپ قرضہ چکانے جا رہے ہیں تو یہ دعائیں آپ کہیں، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہارے اہل و عیال میں برکت دے. لیکن آج دعا کیا پڑھی جاتی ہے؟ دعا تو نہیں پڑھتے لوگ، لیکن ناراضگی ہو جاتی ہے. قرضہ اگر مانگ لیا ہے
सारी दोस्ती, जितनी पुरानी माजी की पक्की दोस्ती रही होगी ना, सब पर पानी फेर दिया जाता है। उसी दिन से दुश्मनी चालू। कर्जा मांगा क्यों? कर्जा मांगा क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो यहाँ तक की साबित है कि अल्लाह के नबी किसी से कर्ज लेते थे तो अल्लाह के नबी खुशी के तौर पर हदिया उसको पेश करते थे। असलाफ से ये भी साबित है। हदिया तो यहाँ नहीं पेश किया जा रहा, दुआ भी नहीं दी जा रही, नाराजगी फ्री नहीं हो रही। नाराजगी फ्री में कर्जा अगर मांग लिया आपने, आपके ऊपर किसी कर्जा है, किसी को आपने देकर क्या रखा है, किसी ने लिया है और कर्जा मांग लिया, उसी दिन से दुश्मनी का आगाज, नाराजगी शुरू। दुआ तो दूर की बात है, हदिया तो दूर की बात है, बल्कि कर्ज देने वाले की तारीफ करनी चाहिए। और कर्ज ये बहुत संगीन मसला है। लोग कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन इस तरीके से लापरवाही करते हैं, इससे लग रहा है उनकी देना ही नहीं, कर्जा वापस करना ही नहीं। ऐसे आपको वाकया सुनाते हैं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला मदीने के मालदार सहाबी हैं, बिजनेसमैन सहाबी हैं। कौन? अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु। और अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीर हैं, हाकिम वक्त हैं, और अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु से कर्जा मांग रहे हैं। अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अतस्तस्लिफुनी व इंद बैतुल माल अला ताखुदुनी, आपके पास, आप मुझसे कर्जे का सवाल कर रहे हैं और आपके पास बैतुल माल है, फिर मैं ताखुदु मिन्हु, आप उसमें से ले सकते हो, फिर मैं तरुद्दुहु, फिर उसमें वापस लौटा देना। आप खुद अमीर है, आपके पास बैतुल माल है, आप उसमें वापस लौटा देना कर्जा, हमसे कर्जा क्यों मांग रहे हो? कौन कह रहा है? अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर। आइए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला का फरमान सुनते, क्या कहते हैं? इन्नी अतखव्वफु अन युसीबनी क़दरी, फरमाते मुझे अल्लाह ताला का, मुझे इस बात का अंदेशा है, मुझे खौफ है कहीं मेरी मौत ना आ जाए और फिर वो कर्जा जो मैं आपसे लूंगा, जो मैं बैतुल माल से लूंगा, जो कर्जा फिर तुम्हारे साथी और लोग कहेंगे ये तो अमीरुल मोमिनीन का, उतरुकु हादिल अमीरुल मोमिनीन, और ये अमीरुल मोमिनीन के लिए माफ कर दिए, छोड़ दिए गए, हत्ता युखज़ मिन मीज़ान यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि वो कर्जा मेरे मीज़ान से कल क़यामत के दिन लिया जाएगा। और मैं बैतुल माल से कर्जा ना लेकर के तुमसे कर्जा इसलिए ले रहा हूं कि जब फिर मैं मृत्यु, जब मैं मरूंगा, मेरी मौत होगी, जीता यस्तौफीहा, तुम आओगे और मेरी मीरास में से पूरा का पूरा अपना कर्जा ले लोगे। ये कौन कह रहा है? उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला कह रहे हैं कि मैं बैतुल माल से इसलिए नहीं ले रहा हूं कि कल को तुम लोग माफ कर दो, छोड़ दोगे और कहीं अल्लाह ताला के यहाँ मेरी नेकियों में से ना ले लिया जाए, मेरे निजाम में से ना ले लिया जाए, और तुमसे इसलिए ले रहा हूं, मेरी मौत होगी, तुम आओगे और मेरे मीरास में से, मेरे कर्जा जो मैं छोड़ के जाऊंगा उसमें से तुम ले लोगे। अंदाजा लगाएं उमर रज़ी अल्लाह तआला किस कदर एहतियात कर रहे हैं कि खुद अमीर है, हाकिम वक्त हैं, फिर भी इतना ज्यादा बच रहे हैं, इतना ज्यादा एहतियात कर रहे हैं कर्जे के मामले में। दूसरी बात ये मालूम हुई कि अगर किसी की मौत हो जाए, अगर किसी की मौत हो जाए तो सबसे पहले उसकी मीरास में से उसका कर्जा अदा किया जाएगा, उसका कर्जा अदा किया जाएगा। उसका कर्जा चुका देने के बाद, उसका कर्जा दे देने के बाद, उसके बाद बच्चों में या और तमाम घर वालों में उसकी प्रॉपर्टी या उसकी छोड़ी हुई मीरास तरका की डिवाइडिंग की जाएगी, उसको तकसीम किया जाएगा। सबसे पहला फरीजा ये कि मरने वाले का कर्जा चुका दिया जाए, कर्जा उसका अदा कर दिया जाए। लेकिन आज लोग इस मामले में किस कदर लापरवाह हो चुके हैं, किस कदर लापरवाह हो चुके हैं। खबरें यहां तक की आती हैं कि बाप ने बच्चों के लिए घर बनाया कर्जा लेकर के, बाप ने बच्चों के लिए घर बनाया कर्जा लेकर के, बाप का इंतकाल हो जाता है और लोग आते हैं कर्जा मांगने के लिए बच्चों से। बच्चे ऐसे नालायक बच्चे कहते हैं बाप ने कर्जा लिया था, बाप जाने, हमें नहीं मालूम।
کتنی افسوس کی بات ہے. ایک نیک اولاد کے اوپر واجبی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کا وہ قرضہ چکا دے, اپنے باپ کا وہ قرضہ ادا کر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی روح معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے. قرضے کے ساتھ اس کی روح معلق رہتی ہے, اللہ کے سامنے اس کی روح کو پریزنٹ نہیں کیا جاتا ہے, پیش نہیں کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے, یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے. اس کی روح کو اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا, معلق رہتی اس کی روح کو. اور قرضہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا یہ اس کے اوپر قرضہ ہے الدین, کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کے اوپر قرضہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, جنازہ پڑھانے سے اللہ کے نبی انکار کر دیتے ہیں. عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے چاچا ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی اس بار میں اپنی جیب سے اس کا قرضہ ادا کر دوں گا, اللہ کے نبی پڑھا دے. اللہ کے نبی جنازہ پڑھاتے ہیں اور رسول یہ ہے کہ ایسا جنازہ مت لانا جس کے اوپر قرضہ ہو, اس لیے انسان کو قرضے کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے, بہت محتاط اور ڈرتے رہنا چاہیے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا تخیفوا انفسکم, لوگوں اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ, صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما نخیف انفسنا, اللہ کے نبی ہم اپنی جانوں کو ڈالنے کا کیا مقصد, کیسے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدین, قرض کے ذریعے تو اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ. قرض باعث خوف بن جاتا ہے, قرض انسان کے لیے باعث ذلت بن جاتا ہے, قرض انسان کے لیے غم کا ذریعہ بنتا ہے, قرض انسان کے لیے لوگوں کے سامنے ضلالت کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے انسان کو قرض کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. آج لوگ قرض اس نیت سے لیتے ہیں کہ ادا نہیں کرنا ہے, اور ٹال مٹول کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں, تاریخ پر تاریخ دیتے رہتے ہیں اور وہ بیچارہ دوڑتا رہتا ہے اور اس کا قرضہ ادا نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اس نیت سے قرض کی ادائیگی کی خاطر قرضہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کی ادائیگی میں آسانی فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے قرضے کی ادائیگی کی توفیق دے دیتا ہے جو اس نیت سے لیتا ہے کہ اس کا قرضہ ہم ادا کر دیں گے, اس کا قرضہ ہم چکا دیں گے. اس نیت سے اگر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں. اور لوگ آج قرضہ لے رہے ہیں اور قرضہ ادا نہیں کرتے ہیں, قرضہ چکاتے نہیں, حالانکہ قرضے دینے کی فضیلت ہے, اللہ کے نبی اور بہت بڑا ثواب بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قرض صدقہ, ہر قرضہ صدقہ ہے, آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں, جتنا قرضہ دے رہے ہیں وہ آپ کو صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا, صدقہ کرنے کے برابر اجر ملے گا. اور اگر مدت گزر جانے کے بعد آپ مقروض کو اور مہلت دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل اجر ملے گا. جتنا آپ نے مال صدقہ کیا ہے, قرضے میں دیا ہے, اس سے ڈبل آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. یہ قرضے کی فضیلت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرمایا کہ لوگ یاکم الدین, قرض سے بچو. بہت حد تک اگر ایسی مشکل آ جائے تو قرضہ لیں, لیکن یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ اس کا قرضہ میں چکا دوں گا, اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا. لیکن لوگ اس نیت سے لیتے کہ دینے نہیں, ٹال مٹول پریشان کرتے رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے, اسی وجہ سے لوگ کتراتے ہیں اور قرضہ دیتے نہیں. ان کو معلوم ہے دوں گا تو یہ دے گا نہیں, دوں گا تو قرضہ ادا نہیں کرے گا, قرضہ نہیں چکائے گا. حالانکہ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے کہ قرضے کے بہت شدید احکامات ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو انسان قرضہ کی ادائیگی کے لیے لوگوں سے قرضہ لے لیتا ہے اور پھر ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کے لیے آسانی فرما دیتا ہے. اور جو انسان قرضہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اتنی زیادہ فضیلت ہے, اس کے باوجود بھی لوگ قرضہ لیتے ہیں اور دینے کی نیتیں نہیں ہوتی, لوگوں کو ادا نہیں کرتے ہیں. اور
قرضہ لیتے وقت انسان اپنی زبان سے اس انداز میں قرضہ مانگتا ہے جسے لگ رہا ہے پھول جھڑ رہے ہیں، جسے لگ رہا ہے پھول جھڑ رہے ہیں، اور ساری دوستیاں سارے تعلقات کو استوار کر لیا جائے، میں تمہارا بڑا عزیز ہوں، میں تمہارا بڑا قریب ہوں، اور ایسے انداز میں قرضہ مانگا جاتا ہے جسے کہ منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ پھر ایک انسان رحم دل انسان ہمدرد انسان اپنے مال سے کاٹ کر کے جب قرضہ دے دیتا ہے، پھر یہی انسان کسی انسان کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اپنا ہی پیسہ، اپنا ہی لیا ہوا پیسہ قرضہ بھکاری کی طرح مانگتا ہے، اور قرضہ لینے والا ڈیٹ پہ ڈیٹ، تاریخ پہ تاریخ اپائنٹمنٹ دیتا رہتا، فلاں ڈیٹ میں فلاں تاریخ میں آنا، اور بیچارہ دینے والا دوڑ رہا ہے، دینے والا دوڑ رہا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم صاحب اقتدار ہو، تمہارے اندر طاقت ہے، تم قرضہ ادا کر سکتے ہو، پھر بھی تم تاخیر کر رہے ہو، میں تم ظلم کر رہے ہو، یہ تم ظلم کر رہے ہو۔ اور دیکھا ہی جاتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دے سکتے ہیں قرضہ، ان کے سارے اپنے کام وقت پر ہوتے رہتے ہیں، سارے اپنے کام ٹائم پر ہوتے ہیں، لیکن قرضہ دیتے سمے ان کے پاس ہے نہیں۔ شادی بیاہ میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور معاملات میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، گھر کی عیش و آرام میں کوئی کمی نہیں ہے اور اچھے انداز میں زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن قرضہ ان سے ادا کیا نہیں جا رہا، وہ لوگوں کا قرضہ نہیں دے رہے ہیں، لوگوں کا قرضہ چکا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے۔ المعجم الاوسط کی روایت امام طبرانی نے حدیث کو نقل کیا ہے کہ جو شخص کسی سے مال لیتا ہے، کسی سے مان لیتا ہے قرضہ، اور حقدار کا اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، حقدار کا اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، قرضہ لے لیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حال میں پیش ہوگا جیسے کہ کوئی چور پیش کیا جاتا ہے، چوری کرنے والا جیسے ہوتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ انسان پیش کیا جائے گا جس انسان نے قرضہ لیا ہے لیکن اس کا قرضہ نہیں چکا رہا، اس کا قرضہ نہیں دے رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے اور اس کو پریشان اور ستا رہا، اس کا قرضہ نہیں چکا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے حضور ایسے پیش ہوگا جیسے کہ چور پیش کیا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوات لا يدعوهن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اور ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض سے۔ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما تستعیذ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی کثرت سے قرضے سے پناہ طلب کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، قرضہ انسان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے، قرضہ لینے والا وعدہ خلافی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ دونوں نشانیاں منافق کی ہیں، یہ دونوں نشانیاں، یہ دونوں عادتیں نفاق کی ہیں۔ جو انسان قرضہ لیتا ہے وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، جو انسان قرضہ لیتا ہے وہ انسان اگر وعدہ خلافی نہیں کرتا تھا وعدہ خلافی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو وہ نشانیاں ہیں جو منافق کی نشانیاں ہوتی ہیں، اس لیے انسان کو اس نیت سے، اس پاکیزہ نیت سے قرضہ لینا چاہیے، اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، اور اپنے بچوں کو وصیت کر دیں یا لکھا دیں کہ اگر خدا نخواستہ میری موت ہو جاتی ہے تو میرے بچوں فلاں فلاں کا اتنا اتنا قرضہ دے دینا یا اتنا اتنا فلاں سے لے لینا۔ اس معاملے میں انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے اور بہت زیادہ انسان کو اس کے اندر مضبوط رہنا چاہیے۔ کیوں؟ ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی میں اللہ کے راستے میں لڑوں، اسلام کی سربلندی کے خاطر لڑوں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے جنت ملے گی۔ اتنا سن کے وہ صحابی جانے لگے۔ اللہ کے نبی کی نظروں سے کچھ اوجھل ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مطالبہ کہ وہ شخص کہاں جاتا جو ابھی سوال کر رہا تھا، اس کو بلایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی حضرت جبریل امین نے میرے کان میں کہا ہے کہ قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ کیا معلوم ہے کہ شہید سے بھی قرضہ معاف نہیں ہوگا، شہید سے بھی قرضہ معاف۔ شہادت کو چھوٹا موٹا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے شہادت۔ شہید سے بھی اللہ تعالیٰ قرضہ نہیں معاف فرمائے گا۔ دوسری روایت کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھا کر کے
लोगों के तरफ मुखातब होते फरमाते हैं कि फला कबीले का कोई शख्स यहाँ मौजूद है। लोग कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला कबीले का फला शख्स यहाँ मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपने भाई के लिए कर्जे की अदायगी का बंदोबस्त करो, अपने भाई के लिए कर्जे की अदायगी का बंदोबस्त करो, इसलिए कि उसको जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया गया है, उसको जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया गया है। लिहाजा अपने भाई का कर्जा चुका दो, अपने भाई का कर्जा अदा कर दो। क्या मालूम है कि कर्जा इंसान को जन्नत में दाखिले से रोक देता है, कर्जा इंसान को जन्नत में दाखिले से रोक देता है। इमाम तबरानी और इमाम बैहक़ी हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला के तरीक़ से नकल करते हैं, फरमाते हैं दखला रजुल अल जन्नह, एक शख्स जन्नत में दाखिल होता है, फरआ मक्तूबन अला बाबिहा, और उसके दरवाजे पे लिखा हुआ देखता है अस्सदक़तु बिअश्रि अम्सालिहा, कि सदक़े का सवाब 10 गुने है, सदक़े का सवाब 10 गुना है। वल कर्ज़ु बिसमानियत अशरा, और कर्जा अगर कोई किसी को दे रहा है उसका अज्र, उसका सवाब 18 गुना ज्यादा है, इतनी ज्यादा फजीलत है। लेकिन जब लोग कर्जा दें तो इंसान को चाहिए उस कर्जे को अदा कर दे, कर्जे को चुका दे, वरना अगर बढ़ जाएगा उसकी मौत आ जाएगी, फिर कर्जा माफ नहीं होगा। कर्जा हुकूकुल इबाद में आता है, अल्लाह ताला के यहाँ तुमको उसको चुकाना पड़ेगा, अल्लाह ताला के यहाँ ये कर्जा तुमको देना पड़ेगा, और वहां हर हाल में तुमने जो किसी का माल लिया है या किसी का हक तुम्हारे ऊपर है वो तुमको चुकाना पड़ेगा। अब वहां करेंसी नहीं होगी, वहां दिनार नहीं होगा, वहां दिरहम नहीं होगा, अदा करेंगे कैसे अदा करेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो इंसान कर्जा लिया है उसकी नेकियां लेकर के इस इंसान को दे दिया जाएगा, जिसका हक लिया था, जिससे कर्जा लिया था, इसको दे दिया था, उसको दे दिया जाएगा उसकी नेकियां जिसने कर्जा लिया था। और उसके पास अगर नेकी नहीं होंगी, उसके पास अगर नेकियां नहीं होंगी, जिसने कर्जा दिया था इसके गुनाह उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे, वहां चुकाना पड़ेगा, वहां इंसाफ होगा। इसलिए इंसान को लेन देन के मामले में बहुत मोहतात रहना चाहिए, और खुसूसन कर्जे का, और इसकी वसीयत कर देना चाहिए कि मौत के बाद अहले खाना बच्चों पर यह जिम्मेदारी है कि अपने बाप का या अपने जो करीबी हैं अगर वसीयत कर गए हैं या नहीं कर गए, उनका अव्वल फुर्सत में उनका कर्जा चुका दिया जाए। मीरास की तकसीम बाद में की जाएगी, पहले मैयत का कर्जा चुकाया जाएगा, मैयत का कर्जा अदा किया जाएगा। हमारे यहाँ माशरे में क्या हो गया है कि लोग एक आदत बन गई है कि जैसे मैयत को रखा जाता है, जनाजा पढ़ाते हुए पहले ऐलान कर दिया जाता है, ऐलान किया जाता है, ठीक है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं ऐलान करते। अभी चंद दिन पहले किसी ने मेरे से कहा कि यार ऐलान किया गया था, और मैंने कहा भाई हाँ मेरा फला फला कर्जा है तो बोले वो छोटे मोटा कुछ खर्चा होगा उसके लिए बोला था, इतनी बड़ी रकम हम नहीं दे सकते, इतनी बड़ी रकम हम नहीं दे सकते। अगर ऐलान कराया जा रहा है तो आप कर्जा देने की भी तैयारी रखें और पूरा मजबूत रखें। कर्जा मैयत की मीरास को बेच करके या फिर उसको तकसीम करने से पहले उसको फरोख्त करके मैयत का कर्जा पहले अदा किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला इस मामले में तमाम लोगों को सही समझ अता फरमाए, इन शरीयत के मसाइलों को समझने की तौफीक दे फरमाए। कर्जे की फजीलत बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इंसान जो कर्जा अदा कर दे और कर्जा चुका दे उसके लिए इन वाइदों से वो खारिज है। बकिया जो इंसान कर्जा अदा कर देता है अल्लाह ताला उसके लिए अजर अजीम और नेकियां अता फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम की सही समझ अता फरमाए। या आलमीन जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा कामिला शिफा आजिल अता फरमा। या अल्लाह जो मकरूज हैं जो कर्जदार हैं या अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी का बेहतरीन सा बेहतरीन इंतजाम फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी ने एक दुआ बताई, अगर ओहद पहाड़ के बराबर किसी पर कर्जा हो, ओहद पहाड़ के बराबर अगर किसी पर कर्जा हो और सिद्क दिल से देने की नियत है और ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा क्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, ये दुआ पढ़ने का इत्मीनान फरमाए। इंशाअल्लाह वो पहाड़ भर का कर्जा अल्लाह ताला उसकी अदायगी का बेहतरीन सा बेहतरीन इंतजाम फरमा देगा। आमीन। बारकल्लाहु लना व फिल कुरान अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल-ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल मलिक मुरसल रहीम।